عربی زبان میں ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں ایک مقدس دن تھا اور ان کی شریعت کے مطابق یہ دن صرف اور صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ یہودی اس دن دنیاوی کام، تجارت، کھیتی باڑی اور ملازمت وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے پہلے جمعے کا دن مقدس دن تھا۔ بعد میں ان کی ضد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہفتے کے دن کو مقدس قرار دیا گیا۔ یہودیوں نے ایک عرصے تک ہفتے کے دن کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی پابندیوں سے آزاد ہوتے گئے۔ دراصل بنی اسرائیل نے اللہ سے ایک دن چاہا تھا جو ان کے لیے آرام کا دن ہو، ساتھ ہی مقدس بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ہفتے کے دن کو ان کے لیے مقدس اور آرام کا دن قرار دے دیا، اور حکم دیا کہ اس دن وہ اپنے روزگار کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے ذریعے بنی اسرائیل کا امتحان لیا۔ ہفتے کے روز مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کی سطح پر نظر آتیں اور بقیہ دنوں میں چھپ جاتیں۔ بنی اسرائیل اس آزمائش میں ثابت قدم نہ رہ سکے۔ انہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی بڑے طریقے سے کی۔ یہودی ہفتے والے دن مچھلیوں کو گھیر لیتے، آڑ کھڑی کر دیتے اور انہیں سمندر سے الگ کر لیتے، البتہ اس دن ان کا شکار نہ کرتے۔ جب ہفتے کا دن ختم ہو جاتا تو شام کو جلدی سے ان گھیری ہوئی مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اس خلاف ورزی پر یہودیوں میں 3 طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس فعل کی شدید مذمت کی اور خود بھی اس کام سے باز رہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی ڈٹ کر خلاف ورزی کی، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن اس کی خلاف ورزی کی مذمت بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلاف ورزی پر بنی اسرائیل کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح خلاف ورزی کرنے والے اور خاموشی اختیار کرنے والے دونوں گروہ عذاب خداوندی کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان کو کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو بندر کی شکل کا بنا دیا گیا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انسان ہی رہے، لیکن ان کے افعال بندروں جیسے ہو گئے تھے۔ مولانا مودودی کا بھی یہی کہنا ہے کہ قرآن کے الفاظ اور انداز بیان سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسخ اخلاقی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے، پھر ہم نے اس واقعے کو موجودہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا واقعہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ ہم مسلمان اس سے سبق حاصل کریں اور دین کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں، لیکن افسوس ہم انہی ہیلہ سازیوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔